میں سیلاب کے تناظر میں آپ کو مجبور کر رہا ہوں کہ پہلے آپ ایک سیگمنٹ سنیں، ایک یعنی چھوٹی سی کلپ ہے، یہ کلپ ہے جناب سردار ایاز صادق صاحب جو کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا ہے، اس کے آغاز پر انہوں نے کچھ فرمایا ہے۔ اس کا میں بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اس دفعہ یہ سال جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا اب یعنی 1500 سال گزر جائیں گے، تو اس کے لیے قومی اسمبلی نے پورے جشن کی تیاریاں کر رکھی تھی۔ تو ایاز صادق صاحب نے کہا کہ یہ جو غیر معمولی نوعیت کا ہمارے ہاں سیلاب آیا ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہم وہ جو جشن منانا چاہ رہے تھے، نبی کریم اس بات کو اپنی رحمت سے ہمیں معاف کریں گے، اور بجائے ہمدر کرنے کے ہم یہ سیلاب کی وجہ سے جو نقصانات ہیں اس کے ازالے کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ اخراجات جو ہم نے کیے تھے بلکہ اپنی ایک مہینے کی تنخواہ بھی سارے ادھر لگا دیں۔ تو وہ ذرا سن لو کہ انہوں نے کیا کہا، سنا جی۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران وطن عزیز پاکستان میں کم و بیش تمام علاقوں میں طوفانی بارش، کلاؤڈ برسٹ، ہندوستان کی جانب سے اچانک مشرقی دریاؤں میں راوی، چناب، ستلج اور بیاس میں پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ملکی تاریخ کے بدترین سیلاب اور اندوناک تباہی کا سامنا ہے۔ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا آنریبل ممبران سے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنی تنخواہ جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر صاحب نے تو 1 مہینے کی تنخواہ فلڈ ریلیف کے لیے دے دی، اگر آپ لوگ بھی مناسب سمجھیں تو کائنڈلی اس کو کنسیڈر کیجئے کہ دے دیں۔ یہ تو انہوں نے کہا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ سیلاب کا ملتان میں بھی خطرہ ہے، ہے بہت زیادہ۔ وہ تو حضرت محمد علیہ اس کا ایک باندھ توڑنے کا کہہ دیا، وہاں گئے چیئرمین سینٹ، اچھا گئے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے علاقے میں کچھ کہہ رہے ہیں، سنا جی۔ یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے بہت ہی بڑا ثانیہ، اور اس سے پورا ملک متاثر ہوا ہے، اور اب پنجاب جو ہے فی الحال یہ زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ میں مخیر حضرات سے اپیل کروں گا اس مشکل وقت میں وہ عوام کا ساتھ دیں، عوام کی مدد کریں، اور ان کو کھانے کے لیے اور ان کو یہاں میڈیسنز میں ہر چیز میں وہ کوآپریٹ کریں۔ لے جناب سر سردار ایاز صادق صاحب ہوں، قومی اسمبلی کے اسپیکر، اور سینٹ کے چیئرمین ہوں جناب یوسف رضا گیلانی جو اتفاق سے سابق وزیر اعظم بھی رہے ہیں، اور ان کے ٹینیور میں بھی بہت بڑا سیلاب، وہ مخیر حضرات سے یہ فریاد کر رہے ہیں دونوں حضرات، نہ صرف اپنے لوگوں سے، کہ یار جو بھی آپ مدد کر سکتے ہو، کیونکہ یہ جو ناگہانی آفت ہے اس کو سنبھالنا صرف حکومت کے بس کی بات نہیں، جو بھی یہ بات کرتا ہے وہ ناانصافی کی بات کرتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے برادر ملت، یہ میرے پاس ڈپٹی کمشنر گجرات صاحب کا جاری کردہ نوٹس ہے، یہ سرکولر ہے، آرڈر ہے سر، آرڈر ہے، باقاعدہ آرڈر ہے سر۔ تو سرکولیٹ کیا گیا نا، تو میں نے سرکولر بھی کہا کہ یار کون سی آکسفورڈ میں داخل ہو گئے ہو، میں تو سمجھ لگ رہا ہے۔ بہرحال وہ یہ انہوں نے جو آرڈر کیا ہے بقول عدنان صاحب کے، اس میں یہ فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کوئی بھی کھانا یا پانی کی چیز سیلاب زدگان میں تقسیم کرنے سے پہلے ڈی سی صاحب سے اجازت دے۔ او بھائی میرے، جس بندے نے وہ یہ دیکھ رہا ہے بیچارہ سڑک کے اوپر کہ یہ 100 گھرانے جو ہیں وہ ہیں، تو اس نے قریب کہیں دیکھا یار یہ بندہ دیگے منا رہا ہے، پہلے وہ جائے ڈی سی کے دفتر، اپروول اس سے جا کے کھانا چیک کرائے، ہاں، پھر اس کا اچھا یہ پیمرا کے لسنس سے چلا ٹیلی ویژن ہے یا کہ اس نے خیرات کرنی ہے، اور اس وجہ اور خیرات کے بارے میں ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے یار۔ یہ ڈی سی گجرات صاحب ہیں جی، ایک ڈی سی مظفر گڑھ صاحب ہیں، وہ آج کل بہت سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں، وہ کل سوٹ سمیت تیراکی کر رہے تھے، پھر وہ مطلب ٹرنک اٹھا لیا تھا انہوں نے، وہ سیلاب میں بھی کود جاتے ہیں۔ تو یہ میرے پیارے، اور یہ لوگ یہ ڈی سیز کہلائے جاتے ہیں، میں کیا کروں، بہت سارے میرے کالج کے بے تحاشا مجھ سے ساتھی میرے گئے، یہ جی کریم لا کریم کہ ہمارے ذہین ترین لوگ، وہ ذہین ترین جنہوں صرف انگریزی آتی ہے سر، ایسے آپ تو کم از کم، اور ڈی ایم جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کا مطلب یہ سور سمیت چھلانگلا دو تو لوگوں جیو کا رپورٹر میرے خیال میں تھا، وہ گیا، اچھا، اور پیچھے آواز چل رہی ہے کیوں
وہ جب ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں نا تو جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا تو وہ پہلے کہتے ہیں لائٹ کیمرہ ایکشن اور پھر کہتے ہیں کیوں. اچھا اب آپ پتہ کیا یعنی ڈرامہ کرنے کے اب ان کے کردار دیکھیں سر. جیو کا رپورٹر تھا, اس بیچارے پہ تشدد کیا گیا کہ تم کیوں گئے اندر رپورٹ کرنے. یار بس یہی ہے. اچھا اب اس ساری واقعات کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بیوروکریسی کی یہ جو کرتوت ہیں سر, اس سب کا جو ہے بوجھ اٹھانا پڑتا ہے سیاسی قیادت کو. اور میں اگر اس موضوع پر کچھ کہوں تو چلیں جی میں متعصب ہوں گا, شاید اس حکومت سے میرا اختلاف ہوگا. سائرہ افضل تارڑ صاحبہ, ان کا تعلق حافظ آباد سے ہے, حکمران جماعت کی وفادار ہیں, ان کی خاتون رکن اسمبلی بھی ہیں, ڈائریکٹلی بھی منتخب ہوئی تھی پہلے. وہ بیوروکریسی کے بارے میں اپنے علاقے میں ایک مقام پہ کھڑی ہوئی کیا فرما رہی ہیں وہ سن لیجیے. یہاں بیٹھ پڑے ہیں, ابھی آ رہے ہیں, کرنا ہے ابھی آ رہے ہیں. ایتھے کیڑے ہیں سینٹر تے کیڑے او کون ہوندا کی مطلب ہے اس میں آ رہے ہیں چارج ہے سینٹر بھی کہ اے سڑکی وقت ہو گیا 4 بجے تک اتنے آ نہیں سکے بیگ. مطلب آ سینٹر کا مقصد کی ہے بھائی تواڈے بیگ نے بیگ تواڈے نے ٹرالی ریونیو والے دی کی تماشا ہے. کوئی گل کرو کرن والی جانور بھوکے مار گئے نے تے تسی اپنا میکینزم تے اپنے ایس او پی بنائے نے. مطلب 4 بج گئے اجے تک تواڈے بیگ ایتھے نہیں آئے. اب بھائی جہاں پر کہانی ہر گاؤں ہر میرے پیارے, لیکن یہ حافظ آباد کی ایک بہت تکڑی خاندان کی رکن جو حکمران جماعت کی ہیں اور دوسری مرتبہ قومی اسمبلی کی رکن ہیں, ان کو یہ بیوروکریسی جو ہے وہ چکمے میں ڈال رہی ہے. اس میں تمہارا اور میرا کون واقف بنے گا؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں اور تم کلپس بنا کے دیتے تو یہ کہا جاتا کہ جی ہم بدنام کر رہے ہیں. سائرہ افضل تارڑ پہ تو یہ الزام نہیں لگا سکتے نا. اس بیچاری نے کل جا کے ان سے ووٹ مانگنے ہیں نا حافظ آباد میں لوگوں سے. اور حافظ آباد جو ہے نارووال کے بعد دوسرا بڑا مقام ہے جہاں سے آپ سالانہ 2.5 سے 3 ارب ڈالر کمانے والے چاول اگاتے ہیں, اور چاول کی فصل ختم ہو گئی. آپ دیکھیں نا, آپ تو چلو سائرہ صاحبہ ایک بڑی منجھی ہوئی سیاستدان ہے, بڑی ایکٹیو سیاستدان بھی ہیں. وہ المیہ یہ ہے کہ اس وقت چیف منسٹر صاحبہ مریم نواز ہیں, یقین کریں بیوروکریسی نے ان کو تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے. وہ جاتی ہیں ڈمی وہ بنا دیتے ہیں سٹالز, وہ جب وہاں سے ہو کے چل جاتے ہیں سٹالز غائب. سر بیوروکریسی اتنا برا کھیل رہی ہے حکومت کے ساتھ, پنجاب میں خاص طور پہ سیلابی صورتحال میں. او بھائی موقع مل گیا ہے ان کو, اور میں سیریسلی بتا رہا ہوں کیونکہ بدقسمتی کیا ہے, بدقسمتی ہے کہ دیکھو سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. ہم بہت آسانی سے آبی جارحیت کہہ لیتے ہیں. بھارت یقیناً جب سے یہ سنتاس معاہدہ اس نے معطل کیا ہے وہ یقیناً پانی کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود اب کیا کریں؟ کچھ فطری حقائق کم بخت کی مدد کر رہے ہیں. ان کے ہاں اپنی جو حالت ہے اس وقت, ہماچل پردیش پورا صوبہ جس میں شملہ ہے, ڈلہوزی ہے, بس پورا صوبہ ٹھیک ہے, اس کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے. وہاں پر 4 میجر سڑکیں جو شہروں کو ملاتی ہیں اور باقی انڈیا سے ملاتی ہیں وہ کٹ گئی ہیں, دریا پرد ہو گئی ہیں. وہاں پر گزشتہ 24 گھنٹوں سے بارش ہو رہی ہے, اور وہی کیچمنٹ ایریا راوی اور چناب اور ستلج اور بیاس. اور میرے پیارے بھائی بات صرف ہماچل پردیش تک محدود نہیں ہے. لدھیانہ بہت بڑا شہر ہے پنجاب کا, حوضری کی وجہ سے بہت مشہور ہے, جرابے بنیانے وغیرہ. وہاں پر آج 8:30 بجے تک 300 ملی میٹر بارش ہوئی. ہیلو, صبح 8:30 بجے تک. اور وہ بھی سارا پانی جائے گا پاکستان ستلج سے, ستلج جائے گا. اس کے بعد یہ تمہارے اپنا جلندر, وہاں پہ 200 ملی میٹر. اور ایک مقام ہے روپڑ جس کے آگے جا کر نا انہوں نے ہیڈ ورکس بھی بنا رکھا ہے. وہ ہیڈ ورکس اڑ گیا ہے, وہ انہوں نے سب کھول دیا ہے. اب یہ سارا پانی جو ہے برادر اس نے کہاں جانا ہے؟ ادھر ہی آنا ہے پاکستان. کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا؟ میرے بات ہمارے پاس قصور گنڈا سنگھ. گنڈا سنگھ. سر ایک اور بھی جس بازو ہم اس کا کیج کر رہے ہیں آج, میرے خیال میں نہیں کرنا چاہیے. جانور جو ہے نصر صاحب, اب میری تحصیل کا صرف میں ایک واقعہ کوڈ کرنا چاہتا ہوں. پٹھے نہیں لب رہے, کنی دیر رکھا, سائلج ہے کوئی نہیں, تو ہن نواں کام کی ہو رہا ہے
کہ وہ آڑتی آ رہے ہیں، وہ نہیں کسائی ٹائپ. اب جو آپ کا کٹا بچہ بیل بھینس گائے مطلب 1 لاکھ کی تھی یا 50,000 کی تھی، آپ کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ 25,000 کی دے دو. ہاں تاکہ وہ اس کا گوشت بیچے. اور کیا، سائلج اویلیبل نہیں ہے آپ کو، پٹھے اویلیبل نہیں ہے آپ کو. بھائی بہت سارے لوگوں نے یہ کیا تھا کہ پورے سال کا سائلج لے کر جن کے ڈیرے ہیں وہاں جمع کر لیا. چلیں